لوگ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں استحقاق مجروح کی ہے، یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے۔ اس نے وہ آرڈرز کس کے کہنے پہ ایکسیکیوٹ کیے؟ آج مسئلہ یہ بن رہا ہے جناب اسپیکر کہ ایک انسپیکٹر اٹھ کے یہ کر سکتا ہے، کل وہ آپ کی گاڑی روکے گا اور کہے گا کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ کہاں سے آرڈر آیا ہے؟ اس کی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ اور یہ بھی صرف نہیں، وہاں پہ رینجرز کھڑی تھی، وہاں پہ ایف سی کھڑی تھی، اسلام آباد پولیس کھڑی تھی، اور ان کو اس انسپیکٹر مشتاق نے آرڈر کیا، اشارہ کیا کہ ان پہ لاٹھی چارج چلاؤ اور شروع کرو ٹیئر گیسنگ۔ السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، آج عمر ایوب نے ایوان کو ہلا دیا ہے۔ عمر ایوب کی ایسی تقریر جو آپ نے کبھی نہیں سنی، اس نے سب کو دھو ڈالا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ لوگ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں استحقاق مجروح کی ہے، یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے۔ اس نے وہ آرڈرز کس کے کہنے پہ ایکسیکیوٹ کیے؟ آج مسئلہ یہ بن رہا ہے جناب اسپیکر کہ ایک انسپیکٹر اٹھ کے یہ کر سکتا ہے، کل وہ آپ کی گاڑی روکے گا اور کہے گا کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ کہاں سے آرڈر آیا ہے؟ اس کی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ اور یہ بھی صرف نہیں، وہاں پہ رینجرز کھڑی تھی، وہاں پہ ایف سی کھڑی تھی، اسلام آباد پولیس کھڑی تھی، اور ان کو اس انسپیکٹر مشتاق نے آرڈر کیا، اشارہ کیا کہ ان پہ لاٹھی چارج چلاؤ اور شروع کرو ٹیئر گیسنگ۔ یہ تو قدرت نے، اس طرح ہوا کہ آپ کا اسمبلی کا سٹاف تھا، انہوں نے جو ہے انٹروین بھی کیا، اور ہم نے بمشکل اس گیٹ کو کھلوا کے ہم لوگ اس پریمیسز کے اندر آئے۔ ہمیں بتا دیا جائے جناب اسپیکر، کیا ہمارے رائٹس یہاں پہ ہیں کہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ باحفاظت، ہم لوگوں نے لاکھوں ووٹ یہاں پہ لیے ہوئے ہیں، کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم لوگ باحفاظت قومی اسمبلی میں آ کے اپنے حلقے کی اور اپنی پارٹی کی یہاں پہ نمائندگی کر سکیں؟ یا تو حق نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ اسمبلی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کا یہ ون وے ٹریفک چلے گی، یہ ایک ایکو چیمبر چلے گا، یہ ہمیں بتا دیا جائے۔ اور یا اس کے ساتھ آپ جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو توقع ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے، تو پھر جناب اسپیکر آپ کو امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور اس انسپیکٹر مشتاق اور اس کے آفیسرز آئی جی سے لے کے نیچے تک ان لوگوں کو برطرف کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے عوام کے الیکٹڈ نمائندگان کے خلاف یہ ایکشن کیا نہیں، سوچا بھی کیسے، یہ آپ سے ایک رولنگ چاہیے۔ نمبر 2 جناب اسپیکر، ایک اہم، بہت اہم پوائنٹ جناب اسپیکر کہ آپ کے پاس، آپ کے سیکریٹریٹ کے پاس، میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور اپنے ساتھیوں کا، اپنی پارٹی کا دلی طور پہ میں مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل ناچیز کو سمجھا کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے وہ کاغذات جو ہیں وہ آپ کو ارسال کر دیے، اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس ہاؤس کو ایسن طریقے سے چلانے کے لیے ہم لوگ آپ سے گزارش کریں گے، آپ سے سیکریٹریٹ کو، کہ وہ آپ امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لیں اور وہ نوٹیفائی کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں جناب اسپیکر ایک اور اہم بات کہ کل بحیثیت ایم این اے میں اور میرے ساتھی، کل ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہاتھ میں تھے، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہاں پہ اس ملک میں آوے کا آوا بگاڑ کے رکھتی ہے، آوے کا آوا بگڑ گیا اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کان پہ جو نہیں رہی تھی۔ ہمارے پاس کورٹ آرڈرز تھے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے، جس کا بارہ بار میں نے ذکر کیا ہے، از خود اس نے کہہ دیا کہ جی کوئی یہاں پہ نہیں ملے گا، اور کس بیسس پہ؟ سیکیورٹی تھریٹ۔ اور بھائی آپ کو یا سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی نااہلی ہے کہ آپ قیدیوں کو باحفاظت ادھر سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے، یا تو پنجاب پولیس جو کہ ہم پہ
हम नहते शहरियों पे डंडा बरसाने में तो बहुत तेज है, टीयर गैस चलाने में बहुत तेज है, रबर बुलेट्स और हमारे पुलिस गर्दी करने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्दों और खवातीन के पीछे तो बहुत तेज है, पर टेररिस्ट के सामने खड़े होने में उनकी टांगें कांपती हैं, वो भाग जाते हैं। या तो वो सही सिक्योरिटी दे और वहां पे वो खड़े हो और ये हीले बहाने ना करें। उसके खिलाफ भी जनाब स्पीकर एक बोगस एक्सक्यूज के ऊपर वो डिनाई कर रहे हैं, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। हमारे मेंबर्स का, इंसानों का इस्तिकाक मजरूह है, वो भी आपके सामने रखते हैं। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, मेरे यहाँ पे साथी, यहाँ पे एक सीनियर कानूनदान जनाब बैरिस्टर लतीफ खोसा साहब, इनको और बैरिस्टर सरदार लतीफ खोसा साहब, शुक्रिया जनाब राना साहब, बैरिस्टर सरदार लतीफ खोसा साहब, इनका इस्तिकाक मजरूह है। हमारे सीनियर कानूनदान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का, और उसके साथ हमारे MPA हैं हाफिज फरत अब्बास साहब, उनको आज इन सारे साथियों को उठा के बशमूल 102 लोगों के अरेस्ट किया गया। हाफिज फरत आज भी जेल में है। यहाँ पे बैरिस्टर हमारे सरदार लतीफ खोसा साहब को, इनको जनाबे वाला यहाँ पे इनको हरासा किया गया, इनको अरेस्ट किया गया, और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप टाइम दीजिएगा बैरिस्टर साहब को कि वो तो जी नाजरीन, आपने उमर अयूब की गुफ्तगू सुनी है। उनका कहना था कि जो इंस्पेक्टर मुश्ताक साहब हैं वो हमें पार्लियामेंट आने नहीं देते, वो PTI के जितने भी अरकान हैं उनको रोकते हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं कि हमें ऊपर से आर्डर है। उमर अयूब साहब ने कहा है कि हमें मालूम है कि आर्डर कहाँ से आ रहे हैं, या तो फिर पार्लियामेंट को ख़त्म कर दें, हम मुंतखब अरकान हैं, हमने लाखों वोट लिए हैं, आवाम के मैंडेट लिया है, या तो फिर इस मैंडेट को कैंसिल कर दें, हमें यहाँ आने की इजाज़त ना दें। अगर हमें यहाँ आने देते हैं तो फिर ये सब इंस्पेक्टर जो मुश्ताक साहब हैं इनको रोकें, अगर आपसे नहीं रुकता तो फिर हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे। तो मज़ीद उसने कहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, हम अडियाला जेल गए हैं, वहाँ पर जो पुलिस अफसर थे उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिक्योरिटी मुकम्मल नहीं है। अगर आपके पास सिक्योरिटी मुकम्मल नहीं है तो आप दरख्वास्त लिखें, मज़ीद नफरी जो है वो तलब करवाएं। ऐसे तो नहीं है कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है और जो दहशतगर्द है वो अडियाला जेल के अंदर तक पहुँच गए, ये आपकी कमज़ोरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।